آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم مٹا دوں۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب ہی دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ ہمیں خدا پر صرف اس وقت پیار آتا ہے جب وہ ہمیں مالی طور پر آسودہ کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اسے طاقتور ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نماز کے دوران اللہ اکبر کہتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز ختم کرتے ہی ہم روپے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ عبادت سے جنت ملتی ہے جبکہ تڑپ سے اللہ ملتا ہے۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، ہم تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے لیکن درد انسان بناتا ہے، تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا تڑپ برداشت کرنا ہے، اور تڑپ تب ہی دل میں پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ اپنے درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، اس نے تو خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیب پہ پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈھانپ لیتے ہیں، بس تب پھر وہ بھی ہمیں ڈھانپ لیتا ہے، ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ ہم خوشی میں جتنا چاہے اللہ کو سجدہ کر لیں، مگر وہ کیفیت، وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کر پاتے جو سکون ہم درد کے سجدے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس درد کے سجدے میں ہم رب کو شدت سے پکارتے ہیں، اور رب ہمیں آزماتا رہتا ہے، کسی چیز کے پا لینے سے، کسی چیز کے کھو دینے سے، اور کسی چیز کے بچھڑ جانے سے، تاکہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں اور اسی کو پکاریں اور اسے یاد رکھیں، اس کے پاس لوٹ آئیں۔ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سے ہمیں کوئی درد عطا کر دیتا ہے تاکہ ہم اس سے تعلق مضبوط کر لیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمیں غم بھی اپنے قریب کرنے کے لیے عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔